کہ آپ نے فلسطین کے لیے نہ کوئی آواز اٹھائی ہے اور نہ کوئی ہیلپ کی ہے. تو یہ سوال ہم نے اس لیے رکھا کہ ان کے جواب کی برکت سے بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے کہ آپ نے فلسطین کے لیے کیا کیا. مولانا صاحب، ویسے تو صبر کہنے کو آسان لگتا ہے پر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کمزور پڑ جاتا ہے. تو آپ سے درخواست ہے کہ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. سلام علیکم بما صبرتم. اللہ اکبر. ہم تمہیں اس لیے سلام کر رہے ہیں کہ تم نے دنیا میں صبر کا دامن نہ چھوڑا. اللہ. تو یہ اتنی بڑی صفت ہے. مولانا صاحب، مجھے کافی عرصے سے لگتا ہے کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ پاک مجھ سے ناراض ہیں. تو میں کافی جگہ دیکھا سوشل میڈیا پہ، لیکن مجھے کہیں بھی تسلی بخش جواب نہ ملا کہ میں ایسا کیا کروں کہ مجھے یہ لگے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں. 6 سال سے میرے سر میں درد ہے. میں روز نفل بھی پڑھتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، وہ نہیں جا رہا. تو مجھے یقین ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائیں گی. دعا نہیں چھوڑنی چاہیے. اور ایک بار آپ سے متنفر بھی ہوا کہ آپ شیعہ سے ملاقات کرتے ہیں. ہمیں کسی سے نفرت کا حکم نہیں ہے. فیصلے میرے اللہ نے کرنے ہیں. میرے نبی نے سب کو قریب کیا، بے شک. حتیٰ کہ منافقین کو بھی اپنے سے جدا نہیں فرمایا. دین کا بھی شوق رکھتی ہوں، لیکن مجھے سنگنگ کا بھی بہت شوق ہے. تو کیا میرے لیے یہ کرنا درست ہوگا؟ وہ میرے بندے بندیاں کہاں ہیں جو دنیا کے ڈھول ڈھمکوں اور شیطانی بانسریوں سے اپنے کانوں کو بچاتے تھے؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہم حاضر ہیں یا اللہ. کہ تم نے دنیا میں نہیں سنے شیطانی نغمے، آج میں تمہیں جنت کے نغمے سنواؤں گا. حمزہ ایک ہیں ہمارے ساتھ بابا، بخارا سے ان کا تعلق ہے، ازبکستان سے. یہ انہوں نے اپنا اظہار کیا کہ ان کو اردو بالکل نہیں آتی تھی، لیکن انہوں نے اسپیشل اردو سیکھی آپ کے بیانات سے مستفید ہو. انشاءاللہ پھر بات کریں گے. اب تم بہت جذباتی ہو گئے ہو. آسک ایم ٹی جے، پوچھئے اپنے دل کی بات. اپنے سوالات ای میل کریں manager@tariqjamilofficial.com. اس کے علاوہ آپ اپنے سوالات مولانا کے آفیشیل فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی پوچھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. میرے انتہائی قابل احترام ناظرین، السلام علیکم. آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں آسک ایم ٹی جے کی جو ایک سیریز چل رہی ہے اس کو لے کر. اس میں ایک آپ سے معذرت خواہ بھی ہیں ہم کہ دسمبر کی جو ہماری ایپیسوڈ تھی وہ ہم سکپ ہوئی، کیونکہ سفر تھا مولانا کا ساؤتھ افریقہ کا. تو اس سفر کی مصروفیت کی وجہ سے ہم دسمبر میں ایپیسوڈ ریکارڈ نہ کر سکے. تو انشاءاللہ آگے اللہ کی ذات سے امید ہے سلسلہ چلتا رہے گا. جی بابا، یہ پہلا سوال ہے، یہ نیلم سلیم ہیں. انگلش میں ان کی بات ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ آپ کو فالو کرتی ہیں اور کہتے ہیں جی آپ ہمارے اسلامک سیلیبریٹیز ہیں، ہیروز ہیں. انہوں نے شاید سوشل میڈیا نہیں دیکھا تو ان کی غلط فہمی ہے. یہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ نے فلسطین کے لیے نہ کوئی آواز اٹھائی ہے اور نہ کوئی ہیلپ کی ہے. تو یہ سوال ہم نے اس لیے رکھا کہ ان کے جواب کی برکت سے بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے کہ آپ نے فلسطین کے لیے کیا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بیٹی نیلم، آواز تو چھوٹے درجے کا کام ہے. اللہ کے فضل سے ہماری فاؤنڈیشن ایم ٹی جے کے ٹرک غزہ پہنچے ہیں، بردن پہنچے ہیں، فلسطین پہنچے ہیں، اور ہم فزیکلی
اور عملی طور پر ہم ان کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، بات بھی کی ہے، دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو غالباً آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی نہیں ہیں جس میں ہمارے ٹرک ان کے اوپر صاف لکھا ہوا ہے MTJ فاؤنڈیشن۔ جی جی تو الحمدللہ آپ کے یہ سامنے یہ بات آئی نہیں، اس لیے آپ نے یہ سوال کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب بھی ہمارا کام وہاں جاری ہے۔ الحمدللہ۔ مزید میں ایڈ کرنا چاہوں گا بابا اس موضوع پہ کہ آپ MTJ فاؤنڈیشن پیج ہے ہمارا، اس کو جا کے وزٹ کریں اور وہاں آپ ساری ایکٹیویٹیز دیکھ سکتے ہیں۔ اور ریسنٹلی بھی بابا بھی بالکل آنے والے ہفتے میں ہماری ٹیم پھر سے جا رہی ہے فلسطین اور اردن کے ذریعے جا رہی ہے، اور ماشاءاللہ پھر پورا ایک سسٹم وہاں چلے گا انشاءاللہ۔ اچھا یہ بابا آگے سائلہ ہیں، عاتقہ ان کا نام ہے، یہ کہنا چاہ رہی ہیں مولانا صاحب مجھے آپ سے دلی محبت ہے اور میں آپ کو بہت شوق سے سنتی ہوں، اور زندگی کے بہت سے ایسے دور ہیں جس میں آپ سے رہنمائی ملتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بات پر میری رہنمائی فرمائیں۔ ویسے تو صبر کہنے کو آسان لگتا ہے پر کرنا بہت مشکل ہے، اور زندگی میں بہت دفعہ ایسے معاملات اور حالات آتے ہیں جن پر صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ انسان چاہتا ہے صبر کرے لیکن کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ صبر سے ایک لفظ نکلتا ہے صبر۔ صبر کہتے ہیں حنزل کو، کوڑ تم، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کوڑ تم۔ یہ دنیا کا سب سے کڑوا پھل ہے، سب سے کڑوا۔ اس کو اگر ایسے پاؤں سے مسلا جائے، اوپر کھڑے ہو کر جی پاؤں سے جی جی اس حنزل کو کوڑ تم میں، تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی کڑواہٹ زبان پہ آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو لیکن ایک محاورہ ہے اسی کے تناظر میں کہ یہ کڑوا ہوتا ہے لیکن صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اور جتنی ایمانی صفات ہیں اس میں سب سے بڑی صفت وہ صبر ہے۔ قرآن نے ایمان کے جتنی صفات کو ذکر کیا ہے ہر ایک کے ساتھ صبر کو جوڑا ہے، اور صبر کے بغیر کوئی ایمانی صفت مکمل نہیں ہوتی۔ ان تصبروا وتتقوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ وجعلناہم ائمۃ منہم یہدون بامرنا لما صبروا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلکم تفلحون۔ یہ چند آیات فی البدی میں نے آپ کو سنا دی۔ تو ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا، اس کو سرچ کیا تھا، تو ایمان کی ہر صفت کے ساتھ صبر جڑا ہوا ہے۔ تو بالکل مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کر نہ سکیں۔ اپنی زبان پہ قابو پانے کی کوشش کریں، خاموش رہنا سیکھیں۔ ایسے موقعوں پر میں کہا کرتا ہوں کہ چھوٹے بچوں کو ہم بولنا سکھاتے ہیں، بڑوں کو چپ رہنا سیکھنے کی ضرورت ہے، کہ چپ رہنا ہے، اپنی زبان پر قابو رکھیں گے، کبھی یہ قابو میں آ جائے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ تو جب نہیں آئے گی تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، توبہ کریں گے، پھر ٹرائی کریں گے، پھر ٹرائی کریں گے۔ تو انشاءاللہ اگر ہمیں یہ مل گیا تو جب جنت میں سب فٹ ہو جائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ انہیں سلام کرو۔
تو والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، فرشتے آئیں گے ہر طرف سے کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم. تو جنتی کہیں گے تم فرشتے ہو، نورانی مخلوق ہو، ہم تو دنیا سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں تم سلام کیوں کر رہے ہو؟ تو جنت میں آدمی کتنی سارے اعمال اللہ نے شرط لگائی ہے پھر جنت جائیں گے، لیکن وہ صرف ایک عمل کا ذکر کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم. اللہ اکبر. ہم تمہیں اس لیے سلام کر رہے ہیں کہ تم نے دنیا میں صبر کا دامن نہ چھوڑا. اللہ. تو یہ اتنی بڑی صفت ہے. پھر ایک اور حدیث سنت، قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ. کتنے اعمال ہیں لیکن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، اور وہ کھڑے ہو جائیں گے. تھوڑے لوگ ہوں گے، چلو جنت میں چلے جاؤ. اللہ. تو وہ حساب سے پہلے جب جائیں گے تو اللہ ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آگے فرشتے کھڑے کر دے گا. وہ کہیں گے ارے بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ اب یہ صرف دکھانے کے لیے. وہ کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں. کہیں گے ابھی تو حساب ہی نہیں شروع ہوا. کون لوگ ہو؟ حساب سے پہلے کہ ہم صبر والے ہیں. تو ایسے پیچھے ہٹ جائیں گے، کہیں گے ہاں صبر والوں کا یہی درجہ ہوتا ہے. تو جس چیز کی جب قیمت معلوم ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر کوشش کرنا، صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو صبر اتنی بڑی دولت ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے تو لوگ ہمیں کینچیوں سے بھی کاٹ دینا تو ہم اف نہ کریں. اللہ سے عافیت مانگیں، سلامتی مانگیں. لیکن بیٹی یہ بہت اعلیٰ صفت ہے، اس کو اللہ سے مانگو کہ یا اللہ مجھے حوصلہ عطا فرما، میری ہمت بڑھا. اگلا سوال ہے بابا، یہ بھی ایک خاتون ہیں، یہ انڈیا سے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ میرا نام زیبا ہے اور میں ہندو سے مسلمان ہوئی ہوں اللہ کی رحمت سے. بہت مبارک ہو. جی. وہ کہتی ہیں کہ میرا سوال یہ کہ میرا خواب ہے کہ میں ایک دن اللہ کا گھر دیکھوں، اللہ کے گھر کا دیدار کروں، لیکن میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی. کبھی پڑھتی ہوں، کبھی چھوڑ دیتی ہوں، چھوٹ جاتی ہے. تو کیا اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے 5 وقت کا نمازی ہونا ضروری ہے؟ اللہ کی زیارت کا دروازہ تو ہے ہی گناہ گاروں کے لیے. اللہ اکبر. وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شعر ہے، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. وہ تو گھر ہے ہی گناہ گاروں کے لیے کہ آؤ اور مجھ سے معافی مانگو اور میں تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں. اللہ. تو نماز جب چھوٹ جائے تو رات کو سونے سے پہلے اس کی قضا پڑھ کے سو جائیں، صرف فرض پڑھ لیں، تو اس طرح انشاءاللہ پکی ہو جائے گی نماز. اچھا، یہ کہتے ہیں السلام علیکم، آسک ایم ٹی جے کے سلسلے میں سوال ہے میرا کہ میں مختلف سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر دیکھتی ہوں، مختلف پروگرام دیکھتی ہوں. مولانا صاحب مجھے کافی عرصے سے لگتا ہے کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ پاک مجھ سے ناراض ہیں. تو میں کافی جگہ دیکھا سوشل میڈیا پہ، لیکن مجھے کہیں بھی تسلی بخش جواب نہ ملا کہ میں ایسا کیا کروں کہ مجھے یہ لگے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمان کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں، کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی. قبولیت کی چند شکلیں ہیں. جو مانگا ہے اللہ وہی دے دیتا ہے، یہ قبولیت کی شکل ہے. جو مانگا ہے وہ مناسب نہیں، اللہ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے. جو مانگا ہے میں نے اپنے لیے وہ مناسب نہیں،
اللہ اس کے علاوہ کسی اور طرف سے میرا کھاتا پورا کر دیتا ہے۔ جو مانگا ہے اس کا کوئی رزلٹ نہیں، وہ اللہ فرماتے ہیں میرے خزانے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے بندی سے فرمائیں گے تو نے یہ مانگا میں نے دے دیا، تو نے یہ مانگا تیرے لیے اچھا نہیں تھا میں نے اس کے بدلے میں یہ دے دیا، تو نے یہ مانگا تیرے لیے مناسب نہیں تھا میں نے تیری مصیبت ٹال دی، مصیبت دکھائی جائے گی یہ تیری مصیبت میں نے ٹال دی، تو نے یہ مانگا اس کا کچھ بھی تیرے لیے ظاہر نہیں ہوا، اس کے بدلے میں اب میں تمہیں جنت میں یہ دیتا ہوں، ذرا دیکھو۔ جب اللہ اس کے سامنے سے جنت کا پردہ ہٹائیں گے اور وہ دیکھے گا، کہے گا ہائے اللہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو دعا ایک عبادت ہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ 6 سال سے میرے سر میں درد ہے، میں روز نفل بھی پڑھتا ہوں دعا بھی کرتا ہوں، وہ نہیں جا رہا، تو مجھے یقین ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائیں گے۔ دعا نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ انڈیا سے ہیں بابا، یہ کہتی ہیں میرا نام نورانی پروین ہے۔ نورانی پروین، میں ہندوستان کے صوبہ بہار سے ہوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے، اور ایک آپ سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، دین کا بھی شوق رکھتی ہوں، لیکن مجھے سنگنگ کا بھی بہت شوق ہے تو کیا میرے لیے یہ کرنا درست ہوگا؟ ان سے کہیں آپ قرآن کا نغمہ گایا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی موسیقی سنائے گا۔ ماشاء اللہ۔ قیامت کے دن جنت میں اعلان ہوگا، این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، وہ میرے بندے بندیاں کہاں ہیں جو دنیا کے ڈھول ڈھمکوں اور شیطانی بانسریوں سے اپنے کانوں کو بچاتے تھے۔ تو وہ لوگ کہیں گے ہم حاضر ہیں یا اللہ، کہ تم نے دنیا میں نہیں سنے شیطانی نغمے، آج میں تمہیں جنت کے نغمے سنواؤں گا۔ اللہ حوروں سے کہے گا گاؤ، وہ اس میں لوگ گم ہو جائیں گے، اپنے آپ کو بھول جائیں گے، پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے، کہیں گے بہت اعلیٰ۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ ہم جو گانا بناتے ہیں جی، وہ 3.5 منٹ کا ہوتا ہے اور اس میں مہینہ لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا اتنا مختصر کا لوگ لمبا سنتے نہیں، میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں کرنے، بور ہو جاتے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ابھی جو وہ کیا نام ماہر زین نے کہا اب 2.5 منٹ، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جنت کا پہلا نغمہ گانا جو حوروں سے سنوائے گا 70 سال پہ تو مست ہو جائیں گے لوگ۔ جتنے درخت ہیں وہ انسٹرومنٹس بن جائیں گے، شاخیں ٹہنیاں پتے ساز بن جائیں گے۔ ایک ہوا ہے مثیرہ، وہ میوزک ڈائریکٹر بن جائے گی آج کے الفاظ میں۔ تو وہ اس طرح چلے گی کہ ہر درخت سے ایک ٹیون نکلے گی، ایک دھن نکلے گی۔ تو پھر اللہ کہیں گے اب اس سے اچھا سناؤ، وہ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے فرمائیں، دنیا میں سب سے سریلی آواز داؤد علیہ السلام کی تھی۔ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ہلتے تھے، یا جبال اوبی معہ، اور جنگل کے جانور نکل کے پیچھے آ کے بیٹھ کے سنتے تھے۔ تو پھر اللہ اس آواز کو جنت کے شایان شان بڑھا کے ان کو ممبر پہ بٹھائے گا، تو وہ ان کو حوروں کا نغمہ بھول جائے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بہت بڑھیا، ایسے اچھا سنو، کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے محبوب، اے محمد،
اب آپ آئیے اور میرے بندوں کو لطف اندوز کیجیے. تو یہ اللہ کی تعریف کے یہ گانے ہوں گے، گانا نغمہ ایک ہی چیز. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوگی تو جنت بھی مست ہو جائے گی. تو پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے، کہیں گے بہت اعلیٰ ہے. تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے بھی اچھا سنو. تو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین. اب ارحم الراحمین رب کی باری ہے، اب ہم تمہیں سنائیں گے. تو اللہ جنت کے فرشتے سے کہیں گے، جو وہاں کا جی ایم ہے رضوان، ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری. رضوان، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دو، تو مجھے دیکھیں، یہ مجھے سنیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن سنائیں گے. اللہ کا نغمہ گانا قرآن ہوگا. اللہ قرآن سنائیں گے، تورات نہیں، زبور نہیں، انجیل نہیں، قرآن سنائیں گے. تو انسانی جو سیل ہیں یہ 10 کھرب یعنی 10 ٹریلین سیلز سے ایک باڈی بنتی ہے، اور ہر سیل میں پورا انسان بننے کی طاقت ہوتی ہے. ہر سیل میں باڈی کا ہر پارٹ بننے کی طاقت ہوتی ہے. تو جب حوریں داؤد علیہ السلام جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے تو ہم ان کانوں سے سنیں گے، ان آنکھوں سے دیکھیں گے. لیکن جب اللہ سامنے آئے گا تو ہمارے 10 کھرب 10 ٹریلین سیل سب آنکھ بن جائیں گے اور کان بن جائیں گے. بننے کا مطلب ہے کہ ان سب میں سننے اور دیکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی. یہاں سے لے کر یہاں تک ہر سیل میں اللہ آنکھ کی طاقت پیدا کرے گا، وہ اللہ کو دیکھیں گے. اور یہاں سے لے کر یہاں تک ہر سیل میں اللہ سننے کی طاقت پیدا کرے گا. اور وہ ان 2 کانوں سے سنتے ہیں. تو ہم ایسے میں تو خود گلوکار تھا، میں تو خود گاتا تھا، اور میرا حال یہ تھا بھائی، میں تو بھول گیا تھا محمد علی بلوچ، میرا 2 ہی میرے قریبی رہ گئے ہیں. انہوں نے کہا وہاں اقبال ہاسٹل میں تھی گورنمنٹ کالج لاہور، تو انہوں نے ایک گلوکار بلایا ہوا تھا. تو اس نے کچھ سنایا، تو اس کے بعد میری بھی باری تھی. جب میں نے گایا اقبال ہاسٹل کے لان میں، تو انہوں نے کہا بس ہمیں وی وانٹ طارق جمیل، وی وانٹ طارق جمیل. وہ مجھے سنتے رہے. تو میں تو اس راستے سے گزرا ہوں، ہزاروں گانے مجھے زبانی یاد تھے. اب بھی یہ جو نعتیں پڑھتے ہیں گانوں کی طرز پر، وہ میں فوراً پکڑ لیتا ہوں. اگر 60 اور 70 کے درمیان کا کوئی گانا ہو تو وہ کرتے ہیں، تو میں کہہ دیتی ہوں فلاں گانا گانے والا ہے. ہوتی نعت ہے، پیچھے گانے کی دھن ہوتی ہے. تو جب ہم صرف کانوں سے سنتے ہیں تو ہم جھوم جاتے ہیں، اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہم مزہ لیتے ہیں. جب آپ کی 10 کھرب آنکھیں ہوں اور 10 کھرب کان ہوں، اور اس سے آپ اللہ کو دیکھیں اور اتنے کانوں سے سنیں، تو اس کو کون ناپ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. تو جب اللہ تعالیٰ پردہ فرمائیں گے نا، جب چپ ہوں گے کہیں گے یا اللہ نہیں، زدنا، یا اللہ زدنا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس محفل میں ایمان والے مرد بھی ہوں گے، ایمان والی عورتیں بھی ہوں گی، لیکن حوریں اپنے اپنی جگہ پر ہوں گی اور وہ وہاں سن رہی ہوں گی. تو یہ ایک اتنا لمبا زمانہ گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب جاؤ، واپس جاؤ. کہیں گے یا اللہ نہیں، کچھ نہیں چاہیے، بس تجھے دیکھتے رہیں اور تیری سنتے رہیں.
اللہ فرمائیں گے تمہاری حوریں مجھ سے شکایت کر رہی ہیں، اشتقنا الی اہلنا، یا اللہ ہمیں تو اپنے خامندوں کی اداسی ہو رہی. کہیں گے یا اللہ تیری قسم، نہ حوریں چاہیے نہ جنت چاہیے، بس تو ہی سامنے ہے. تو اللہ فرمائیں گے اچھا بھی جاؤ، ہر جمعے ہماری محفل لگی، اللہ. ہر جمعے آنا ہماری یہی محفل لگی. حوریں، داؤد علیہ السلام، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ. تو جنت سامنے ہو تو سنگنگ کا، تمہیں تو صرف سنگنگ کا شوق ہے، میں تو سنگر تھا، جی. تو تھا. جس زمانے میں کسی کو یہ انسٹرومنٹ پکڑنے نہیں آتے تھے، میں بینجو بجاتا تھا، میرے کمرے میں پڑی ہوتی تھی، میٹرک سے میں نے شروع کر لیا تھا. تو لیکن جب جنت کے احوال سنے پڑھے تو ہر چیز پیچھے چلی گئی. تو پھر ہر جمعے سب جنتیوں کو انتظار رہے گا کب جمعہ آئے گا اور ہم اللہ سے جا کے باتیں کریں گے، اس کا دیدار کریں گے. لیکن جو وی آئی پیز ہیں، جو جنت الفردوس میں جائیں گے، ان کو انتظار کی تکلیف نہیں ہے. وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کریں اور شام بھی اللہ کا دیدار کریں. اللہ ان کو صبح بھی اپنا آپ دکھائے گا اور شام کو بھی اپنا آپ دکھائے گا. اللہ جزاک اللہ. اگلا سوال ہے جی کہ مولانا صاحب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ اکثر پیجز پہ دیکھا، سوشل میڈیا پہ دیکھا، لیکن کوئی صحیح رہنمائی نہیں ملی. مولانا صاحب آپ سے تہجد کی نماز کا طریقہ اور اس کی رکعت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. تہجد کی نماز اور دوسری نماز میں کوئی فرق نہیں، نوافل ہیں. تہجد کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا، اس کی بہت ترغیب دی، فرض نہیں کیا. تو ہمارے نبی کی جو مستقل عادت تھی، آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 نفل جی. اور 3 وتر. کبھی کبھی اس سے زیادہ ہوتی تھی، کبھی اس سے کم بھی ہو جاتی تھی، لیکن عام معمول تھا کہ آپ 11 رکعت تہجد پڑھتے تھے. اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے حجرے میرے گھر میں ہوتے آپ، تو میں سوئی ہوتی تھی اور آپ تہجد میں کھڑے ہوتے تھے، مجھے نہیں اٹھاتے تھے. اور جب سجدے میں جاتے تھے تو لمبائی اتنی مختصر ہوتی تھی کہ میری ٹانگیں سامنے آتی تھیں، تو آپ میری ٹانگوں پہ ایسے ہاتھ لگاتے تھے، تو میں ٹانگیں ایسے پیچھے کر لیتی تھی. آپ سجدہ فرماتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، میں پھر سیدھی کر لیتی تھی. تو اب لمبی رکعت پڑھتے تھے. پھر جب آپ سجدے میں جاتے تھے، پھر مجھے ایسے ایسے کرتے تھے، پھر میں اپنی ٹانگیں پیچھے کر لیتی تھی اور آپ سجدہ ادا فرماتے تھے. پھر آپ تحیات میں بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے. اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تہجد سے، تو پھر میں خود ہی اٹھ جاتی تھی، پھر مجھ سے پیار محبت کی باتیں فرماتے تھے. فجر کی اذان تک ایسے آپ سیدھے ہاتھ کو ٹیک اور پاؤں ایسے کر کے، ایسے ہم لیٹتے ہیں، جی جی جی. آپ ایسے لیٹ جاتے تھے اور میں بھی سامنے ویسے ہی لیٹ جاتی تھی، اور آپ مجھ سے پیار محبت کی باتیں فرماتے کرتے رہتے یہاں تک کہ اذان ہوتی اور بلال آ کر دستک دیتے، تو پھر آپ اٹھ کے 2 سنتیں پڑھتے اور فرض نماز پڑھانے کے لیے چلے جاتے تھے. تو یہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی نہیں اٹھ سکتا رات کو پچھلے ٹائم، تو عشاء کے بعد اگر وہ 2 نفل بھی پڑھ لے گا ایکسٹرا، تو وہ تہجد گزار ہی شمار ہوگا. تو آپ سونے سے پہلے 2 پڑھ لیں، 11 پڑھ لیں، آپ بھی تہجد گزار ہو جائیں. اچھا بابا، یہ آگے ایک حامد ہیں، ان کا ایک سوال بھی ہے اور اظہار جذبات کا اظہار بھی ہے تھوڑا، اس میں پڑھ دیتا ہوں.
یہ کہتے ہیں کہ میرا نام حامد علی اوان ہے، ابھی کچھ عرصہ قبل افتاء کا کورس مکمل کیا اور وکالت کے شعبے سے منسلک ہو گیا۔ کس سے؟ وکالت کے شعبے سے۔ اچھا، وکالت کے شعبے سے منسلک ہوں، آپ کے بیانات سنا کرتا تھا اور ایک بار آپ سے متنفر بھی ہوا کہ آپ شیعہ سے ملاقات کرتے ہیں، جبکہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن اسی دوران آپ کی کارگزاری کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ پرائمنٹ میں داخلے کے وقت اپنی ایمانی کیفیت کو بیان فرماتے اور ساتھ غالباً ایک صحابی کے قول کو بھی ذکر فرماتے ہیں۔ اس کو سنتے ہی میری کیفیت بھی بدلی اور کچھ مطابقت اپنے حالات سے بھی لگی۔ مدرسہ میں داخل ہونے سے کافی قبل شوق ہوا کرتا تھا کہ ممبر پر بیٹھ کر بیان کروں، لیکن اب معلوم ہوتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے۔ اور پھر ایک بار ایک بلال نامی لڑکے سے آپ بات فرماتے ہیں اور وہ ریکارڈنگ میں نے سنی۔ اللہ نے واقعی آپ کو بہت عمدہ اخلاق سے نوازا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس میں آپ کی قربانیاں اور اساتذہ کی محنت ہے۔ ایک بار ایبٹ آباد میں آپ کا بیان تھا، مغرب کے بعد صرف خاص لوگوں کو اس کا علم تھا اور اس میں آپ نے عام طور پر بیان سے ہٹ کر بیان فرمایا، اور کیا خوب بیان تھا وہ۔ باتیں تو اتنی ہیں کہ وقت کم پڑ جائے، آپ سے ملنے کی خواہش ہے، لیکن اللہ سے امید ہے کہ وہ ضرور آپ سے ملاقات کروائے گا۔ آپ بیانات میں منع بھی فرماتے ہیں کہ مسافہ لینے نہ آئیں، مشکل ہوتی ہے اتنے مجمع سے مسافہ کرنا، تو میں نے اس طرح کبھی آپ سے مسافہ نہیں کیا۔ ایک عرض ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ فرمایا کریں، ہمیں اور باقی تمام کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ بیٹا، آپ کے جذبات کو سن کر مجھے بھی بہت حوصلہ ہوا، ماشاء اللہ، اور اللہ مجھے ہمیشہ توفیق دیتا رہے۔ آمین۔ ہمیں کسی سے نفرت کا حکم نہیں ہے، فیصلے میرے اللہ نے کرنے ہیں، میرے نبی نے سب کو قریب کیا، بے شک، حتیٰ کہ منافقین کو بھی اپنے سے جدا نہیں فرمایا۔ تو ہم کسی کو اس کے کسی خطا، گناہ، غلطی، کمی، کوتاہی کی وجہ سے نفرت کریں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ بے شک، اور بہت دوست مجھ سے کہتے ہیں قرآن کی تفسیر کے بارے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری اتنی ہمت نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھاتا ہے میں بیانوں میں کہہ دیتا ہوں، اشکوں سے جو پایا ہے وہ بیانوں میں سنایا ہے، پھر بھی سنا ہے کہ زمانے کو گلا ہے۔ جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ تو آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے اس کی ہمت دے، آمین، اور میں یہ سناتا رہوں۔ آمین۔ حمزہ ایک ہیں ہمارے ساتھ بابا، بخارا سے ان کا تعلق ہے، ازبکستان سے۔ یہ انہوں نے اپنا اظہار کیا کہ ان کو اردو بالکل نہیں آتی تھی، لیکن انہوں نے اسپیشل اردو سیکھی آپ کے بیانات سے مستفید ہونے کے لیے۔ تو انہوں نے اپنا نمبر بھی دیا تھا، تو ہماری ٹیم نے ان سے رابطہ کیا، تو ہم چاہیں گے کہ ان سے آپ کی بات ہو جائے۔ یہاں شب جمعہ پہ نا جماعت آئی افریقہ کی، تو نوجوان آ کر السلام علیکم مولانا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں، کہاں سے ہو؟ کہنے لگے گینی کناکری افریقہ کا ملک۔ تو میں نے کہا یہاں پڑھتے ہو کراچی میں؟ کہا نہیں، وہاں سے آیا ہوں۔ میں نے کہا اردو کہاں سیکھی؟ کہا آپ کے بیان سن اللہ، کیسے اللہ کا شکر ادا کر۔ وعلیکم السلام۔ حمزہ بیٹا کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ بخارا رہتے ہو؟ تو اردو کیسے سیکھی تم نے؟ پہلے آپ کی بیان ہم ایک دفعہ انگلش میں ہم دیکھے تھے، وہ انگلش سب ٹائٹلس کے ساتھ،
پھر آپ کی بیانوں میں سنے، پھر اس کے بعد مطلب جتنے بھی انگلش سب ٹائٹلس کے ساتھ بیان تھے وہ ہم نے پورا دیکھنے کے بعد وہ مطلب ہمارے لیے مطلب کافی نہیں تھا کہ ہم نے اردو سیکھی پھر اردو کہاں سے سیکھا؟ اردو یہاں ہم نے سیکھے ہیں، کچھ مطلب کتابیں ہم نے خریدے ہیں اور سیکھے ہیں، اچھا، اور اس کے بعد ہم نے مطلب کوشش کی ہے کہ مطلب اس کو ہم اور سے بڑھائے اور اس کو ہم پریکٹس کروائیں۔ پھر ہم مطلب میں انڈیا بھی گیا ہوں 2 سال، انڈیا میں بھی رہا ہوں، ممبئی میں۔ واہ، انشاءاللہ یہ بخارا ازبکستان میں ہے؟ جی جی جی۔ میں نے خود ویڈیو کھولا ہے، میں نے کہا میں بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے اتنی محبت سے میرے بیانوں کے لیے اردو سیکھی۔ تو رہا ہے بیچارہ۔ ہمیشہ سلامت رکھ۔ آمین 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 آمین۔ آپ کے پورے خاندان کو بھی اچھا بیٹا، پوری خاندان آپ اور ہمارے لیے بھی اب دعا کی، ہم بھی مطلب طالب علم ہے، ہم بھی مطلب آپ سے مثلا میں تو ہم نے میں تو زیادہ اس میں کیا کہتے ہیں اس کو دو علم دنیاوی جو ہے اس پہ مطلب زیادہ میں سیکھا ہوں، کیونکہ یہ دنیا بھی چلانا ہے اس کی وجہ سے انشاءاللہ۔ ابھی میں نے جو مدرسے کا جو علم ہے اس کو بھی مطلب سیکھنا شروع کیا ہوں، 2 سال ہو گئے ماشاءاللہ۔ کچھ مہینے میں میرا حفظ قرآن بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ دعا کیجئے کہ مطلب میں بہت حافظ تھا 12 سال پہلے۔ آپ کو بیان مطلب مجھے ایسے فیس بک میں آ گیا، پھر میں نے دیکھا تھا فیس بک میں، اور اس کے بعد مطلب میں خود کو تنقید کرنا، مطلب اس کے بعد میں نے شروع کیا۔ اللہ کا شکر، اور آپ کے تبلیغ، آپ کے موعظے سن کے مطلب الحمدللہ ہم اس نے مطلب کہہ سکتے ہیں اتنے مطلب کوشش کر رہے ہیں، مطلب ابھی عربی ہم نے سیکھ لیے ہیں اور مطلب ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ مطلب دین سے مطلب ہم زیادہ وابستہ رہیں، دین زیادہ سیکھیں، اور آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ علم کے دروازے ہمارے لیے کھول دے اور آسان ہو جائے، اور پورے امت کے لیے ایک مفید انسان بن جائے۔ بیٹا تم نے تو میرا بھی ایمان تازہ کر دیا۔ کسی کے ایسے بس اب دعا کیجیے، انشاءاللہ میں پاکستان کا آنے والا ہوں اور آپ سے ملنے والا ہوں۔ میں ہمیشہ میرا ایک خواہش تھا، میں ایک دفعہ پاکستان بھی گیا تھا، اور وہ مدرسہ حسنین بھی وزٹ کیا تھا وہاں، لیکن آپ نہیں مل سکے، پھر واپس آیا تھا میں۔ آپ سے دعا لینا تھا، آپ سے مل رہا تھا، مطلب انشاءاللہ میں اور آؤں گا اگر ہو سکے تو۔ ایک بار میں لیا تھا آپ کو، کیونکہ وہ علماء جو ہے وہ امانت ہے، وہ وارث نبی رسول چلو کیوں اچھا انشاءاللہ پھر بات کریں گے، اب تم بہت جذباتی ہو گئے ہو۔
اللہ تمہیں بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میں پھر بات کروں گا تم سے انشاءاللہ. تو میں نے روا چھڑا مالی سے ایک عالم آئے سال لگانے. مالی جی جی مجھے ملے، اور میں نے کسی تبلیغ والے نے مجھ سے ملاقات نہیں کی. میں نے کہا تو سال کے لیے کیسے آ گئے؟ میں نے کہا تمہارے بیان سن کے. میں نے کہا میرے بیان تو اردو میں ہوتے ہیں. کہا آپ کا مالی لینگویج میں سب ٹائٹل ہو رہا ہے. کہ وہ پڑھ کے میں آپ کے پاس آیا بیٹھا ہوں 1 سال کے لیے. کتنے آپ جرمنی میں آپ ساتھ تھے؟ جی تو ہیمبرگ میں ایک پولش ملا تھا. جی کا مجھے اس کے دوست نے بتایا کہ یہ پولینڈ کا ہے، آپ کے بیان سن کے مسلمان ہوا. میں نے کہا میرا بیان کیسے؟ یہ تو پولینڈ کا ہے. کہ آپ کے پولش میں بھی سب ٹائٹل چل رہے ہیں. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ میں کر رہا ہوں؟ کیسے کہہ سکتا؟ کیا کوئی میرا کما؟ اس بعض اس مالک کا نظام ہے بیٹا. اللہ مجھے عجب تکبر سے بچا. یہ ہے کہ اگر آپ اسلام کو پیش کریں گے تو دنیا کھچ کے آئے گی، کیونکہ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، حسن انسان کو کھینچتا ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی حسن و جمال والا نہیں، اس کے بعد میرے نبی سے بڑھ کر کوئی حسن و جمال والا نہیں، اور ان کی زندگی سے بڑھ کر کوئی حسین زندگی نہیں. اللہ نے مجھے ان 3 مضامین کے گرد گھما دیا. تو کہاں کہاں سے لوگ ایمان لا رہے ہیں. دعا کرو اللہ بیٹا ہم سب کو اسی نعمت پہ باقی رکھے، آمین میں تکبر سے بچائے. بیس العبد عبد یخدل الدنیا بالدین. بدترین انسان ہے جو دین کو بیچ کے دنیا حاصل کرے. اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بھی، تم کو بھی، میری ٹیم کو بھی سب. آم